مین ملتان روڈ پچھلے 3 روز سے اس کے حالات بہت زیادہ کشیدہ تھے، اور اب وہ جو حالات کی کشیدگی تھی وہ مین ملتان روڈ سے نکل کر شادرہ تک پہنچ چکی ہے۔ اور چونکہ یہ ریلی اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے، تو جہاں جہاں پہ یہ ریلی جا رہی ہے سامنے پولیس کے دستے موجود ہیں جو وہاں پہ شیلنگ کر رہے ہیں، لاٹھی چارج کر رہے ہیں، اور پوری فضا میں جو ہے وہ ایک چبھنے والی گیس موجود ہے۔ یہی حالات پچھلے تقریباً 2 سے 3 روز سے مین ملتان روڈ کے تھے، اور اب اس ریلی کا جہاں جہاں سے گزر ہو رہا ہے وہاں پہ اسی طرح کے معاملات ہیں۔ بہت سے تکلیف دہ مناظر ہم تک پہنچ رہے ہیں، نہ وہ دیکھے جا سکتے ہیں نہ دکھائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی جو شخص ہے وہ نہ تو حق سچ بول سکتا ہے، نہ کسی مظلوم کی آواز بن سکتا ہے۔ ارض پاک، ارض مقدس کے لیے کوئی عملی طور پہ کچھ کرنا تو ایک طرف رہ گیا، اب اگر کوئی شخص کسی کمزور کی، کسی مظلوم کی آواز بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان میں اس کو جرم تصور کیا جائے گا۔ مذہبی سیاسی جماعت نے 10 تاریخ کو ایک جو ہے احتجاج کا اعلان کیا۔ اب 10 تاریخ کے آنے سے 2 یا 3 روز پہلے ان کی جو جماعت کے کارکنان تھے، لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر 2 دن پہلے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو ہوا وہ میں کیا بتاؤں، تمام لوگوں نے وہ تمام مناظر دیکھے ہیں کہ دونوں اطراف جو ہے وہاں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے، پورے لاہور کو بند کر دیا گیا، پورے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا، پھر وہاں پہ ہر طرح کی چیز کا استعمال کیا گیا، ڈنڈے، سوٹے، مکے، پتہ نہیں شیلنگ گیس، شیل خول، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ جو موجود وہاں پہ جو قریبی رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ یہ تمام فضا جو ہے وہ چبھنے والی گیس سے جو ہے آلودہ ہے۔ آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ جہاں پہ سینکڑوں شیل جو ہے وہ چلے ہیں، اس کا جو دھواں ہے وہ فضا میں موجود ہے، تو وہاں پہ جو اس روڈ کے گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بچے بھی ہوں گے، ان کا بھائی کیا قصور ہے؟ ان کو کس چیز کی آپ سزا دے رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو لوگ اس روڈ پہ موجود ہیں، جو وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، ایک صاحب ہیں وہ رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلے ہوئے تھے، کوئی فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے تھے، ان کو زخمی کر دیا گیا۔ اور اب جس وقت یہ ہم آپ کے سامنے ولاگ کر رہے ہیں، سینکڑوں کے قریب جو افراد ہیں وہ زخمی ہیں، اور کچھ کی جو ہے اس حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس جہان فانی سے بھی کوچ کر گئے۔ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور یہ تمام مناظر دیکھ کے جو ہے وہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور آج چونکہ جمعہ کا روز ہے، جمعہ کی نماز کے وقت وہاں پہ مین ملتان روڈ پہ جس انداز میں بختر بند گاڑیاں آئیں، جس انداز میں اس ایریے کو آپ نے جو ہے اپنی گاڑیوں، اپنی نفری کے ساتھ بھرا، وہ بھی جو ہے دیکھنے لائق بھی تھا، اور اس کو دیکھ کے ہر شخص نے تکلیف بھی محسوس کی۔ بہرحال اب یہ احباب جو ہیں جنہوں نے اسلام آباد سے ایک احتجاج وہاں پہ ایک ریکارڈ کروانا تھا، ایک ریلی ریکارڈ کروانی تھی، اب وہ اپنی ریلی یہاں لاہور سے لے کے جا رہے ہیں، اور اطلاعات جو ہیں جو آ رہی ہیں وہ بڑی جو ہے وہ افسوسناک ہیں، بڑی خوفناک ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ نقصان بھی ہو رہا ہے، اور جو یہ جماعت ہے اس کے جو اس کے لیڈران ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے تفصیلی جو ویڈیو ہے اس میں تمام حقائق کے ساتھ جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے۔ اس حوالے سے جو ان کی انتظامیہ ہے ان سے رابطہ کر رہے ہیں، اور تمام جو فیکٹس ہیں اس کو اکٹھا کر کے ریاست کے سامنے، بلکہ ریاست تو خود وہاں پہ موجود ہے، مطلب کہ اگر ایک پنجاب پولیس کا دستہ وہاں پہ شیلنگ کر رہا ہے یا وہاں پہ لاٹھی چارج کر رہا ہے یا آنے جانے والے لوگوں کو زخمی ہو رہے ہیں، تو اس میں مطلب کہ ریاستی نمائندہ، ریاستی اہلکار وہاں پہ موجود ہے، تو بندہ شکایت کس سے کرے؟ بہرحال بینگ اے میڈیا ورکر ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، اور ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص جو کہ آپ سے مختلف سوچتا ہے، آپ سے نظریات میں اختلاف رکھتا ہے، آپ اس کو احتجاج کا حق نہیں دیتے۔ بھائی یہ آئینی اور قانونی حق ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک سیاسی جماعت جب روڈ پہ نکلتی تھی اس وقت بھی یہی حل تھا آپ کے پاس، کہ آپ رات کو تمام ان کے جو لوگ تھے، کارکنان تھے، ان کو اٹھانا شروع کر دیتے تھے، پھر کہتے تھے یہ باہر آئیں گے، ان پہ مقدمات دیے جائیں گے۔ کہ مطلب جو شخص آپ سے اختلاف رکھتا ہے آپ اس کو بولنے کا، رہنے کا، جینے کا حق نہیں دیتے۔ اور اب اس جماعت کے ساتھ بھی آپ یہی معاملات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، مطلب کہ جو ویژولز آ رہے ہیں وہ اتنے تکلیف دہ ہیں
وہ دیکھے نہیں جاتے نہ وہ دکھائے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ جو اتنے ہمارے لوگ یہ اس وقت متاثر ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, یا جو لوگ اس جہان فانی سے چلے گئے, اس کی وجہ کیا تھی, مسئلہ کیا تھا, کوئی مسئلہ تو بتائیں, کیوں آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, کیوں آپ لوگ آ کے آپ نے یہ یک طرفہ کارروائی شروع کر دی ہے. پھر دوسری طرف کے مناظر بھی آ رہے ہیں کہ لوگوں نے وہاں پہ روڈ پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی آگے سے ریزسٹ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح سے کوئی بھی شخص آ کے بغیر کسی وجہ کے بتائے آپ پہ اس طرح سے چڑھاؤ کرے گا, آپ کو آ کے جو ہے وہ تشدد شروع کر دے گا, بتائے گا نہیں کہ آپ کا قصور کیا, وجہ کیا ہے, تو آپ کے پاس کیا حل ہے, کیا کریں گے آپ؟ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. مطلب کہ جو عوام کے ووٹ کے ساتھ جو کیا گیا وہ پورا پاکستان جانتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا چونکہ اب ہم بیٹھ گئے ہیں, ہم نے کوئی بات نہیں سننی. عوامی طاقت سے اگر آپ آئے ہیں تو ٹھیک ہے, عوام کو برداشت کریں نا, کہ عوام جو سوچتی ہے, جو کہنا چاہ رہی ہے, جو احتجاج اس کا حق ہے اس کو دیں. جو احتجاج کرنے نکلتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ انہوں چوک کے لے آؤ. مختلف طرح کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں, وہاں پہ تمام چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. سیاسی جماعت جب اپنے معاملات کے لیے روڈ پہ نکلتی ہے تب بھی یہی کیا جاتا ہے. پولیس والے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ جماعت اگر فرض کریں کہ ایک شخص کسی بھی کمزور کے لیے, کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو زیر عتاب ہے, جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو کیا بھائی آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا؟ نکال لیں, ہماری زبان نکال لیں, ہماری جو یہ بولنے کی صلاحیت ہے یہ لے لیں ہم سے, زبانوں کو تالا لگا دیں. عجیب ایک جو ہے وہ طرف معاشرے کو دھکیل دیا ہے, اور ہر شخص کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ یار پتہ نہیں میں بولوں گا تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے.